السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے تو آپ سب سے معذرت کہ آج کا ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام بعض مجبوریوں کی بنا پر آج کے لیے اس کو تھوڑا سا اس کا وقت بدل دیا گیا اور آج مغرب بعد یہ پروگرام ہو رہا ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو باتیں بیان ہوں کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملک کے حالات پر تھوڑی سی گفتگو پچھلے درس میں بھی میں نے کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ ابھی حکومت نے جو یہ ایکٹ پاس کیا ہے، جو قانون پاس کیا ہے، جس کو CAA یا CAB کہتے ہیں، شہریت کے تعلق سے جو قانون پاس ہوا ہے، بڑا خطرناک قانون ہے اور ملک کے آئین اور سنویدھان کے خلاف ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سرکار کی طرف سے برابر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کے بارے میں غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں، قانون کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے یہ بولا گیا کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے آج تک ہم نے جو ہے NRC کے بارے میں ہماری کوئی میٹنگ، کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم یہ بول رہے ہیں، وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں یہ بول رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں NRC لائیں گے، اور اپنی ریلیوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے شرارتھیوں کو، جو یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو شرارتھی کہا جا رہا ہے، یعنی پناہ لینے والے، اور مسلمانوں کو گھسپیٹھیا کہا جا رہا ہے۔ یہ تو ان کی بات ہوگی جو واقعی میں دوسرے ملک سے آئے ہیں، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا آبجیکشن ہے اس قانون پر، NRC پر خاص طور سے، کہ ملک میں ایک بڑی آبادی ایسی ہے جس کے پاس ایسے کاغذات نہیں ہیں، پرانے کاغذات جن سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ بھارت کے ناگرک ہے، لیکن وہ رہ رہے ہیں برسوں سے، کئی پشتوں سے رہ رہے ہیں، لیکن آپ کہیں کاغذات دکھاؤ تو کاغذات نہیں ہیں۔ آسام کے اندر یہی تو ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں، یعنی کہ فخر الدین علی احمد جو ہندوستان کے صدر مملکت رہے ہیں، راشٹرپتی رہے ہیں، ان کے پریوار کے لوگ بھی NRC میں ثبوت نہیں دے پائے۔ کرگل کی جنگ میں شریک ہونے والا سپاہی وہ نہیں دے پایا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہمارا سب سے بڑا آبجیکشن یہی ہے کہ ملک میں یعنی تقریباً 20%، ایک موٹا موٹا حساب بھی مان لیا جائے تو 125 کروڑ کی آبادی میں 20% آبادی تو کم سے کم ایسی ہے جس کے پاس کوئی گھر ہی نہیں ہے، کوئی زمین ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے پروف دے گی؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ حکومت کی طرف سے بار بار جو یہ مغالطہ دیا جا رہا ہے کہ اس قانون کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ باہر کے لوگوں کو شہریت دینے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو یا کسی بھی مذہب کے لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے حکومت کی طرف سے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، ابھی کئی اسٹیٹ کے چیف منسٹرز کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹ میں اس کو لاگو نہیں کریں گے، NRC کو ہم اپنی اسٹیٹ میں لاگو نہیں کریں گے۔ مہاراشٹر سے آیا، بہار سے آیا، مگر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ NRC کا تعلق اسٹیٹ گورنمنٹ سے ہے ہی نہیں ہے۔ سنویدھان یہ کہتا ہے کہ شہریت کے تعلق سے جو قانون آئے گا اس کا تعلق مرکز سے ہوگا، سینٹرل گورنمنٹ سے ہوگا، اور سینٹرل گورنمنٹ اگر اس کو پاس کرے گی تو اسٹیٹ کو چاروں ناچار کرنا پڑے گا، اسٹیٹ چاہ کر کے بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک ہے معاملہ، اور ہمیں اس بارے میں خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ جو یہ اس بل کے خلاف پورے ملک گیر پیمانے پر پورے دیش بھر میں جو آندولن اور جو تحریک چلی ہے، اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بھی تحریک، ہمارا کوئی بھی احتجاج تشدد والا نہ ہو۔ حالانکہ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ پولیس کے اندر، ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی کہیں کہیں ایسے ویڈیوز آئے ہیں کہ تعصب برتا گیا ہے، گولی چلائی گئی ہے، نہتے شہریوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، مگر بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے جذبات میں آ کے تشدد والا راستہ بھی اپنایا ہے، پولیس پرشاسن کی بات نہیں مانی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج کی اس گفتگو سے آپ کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں، جہاں تک یہ
ویڈیو جائے گا. میں سارے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام علماء، جن علماء نے بھی احتجاج کی اجازت دی ہے، انہوں نے شرط لگائی ہے کہ کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیا جائے، یعنی کوئی بھی غلط کام نہ کیا جائے، امن کو توڑنے والا کوئی کام نہ کیا جائے. قانون کے دائرے میں رہ کر، امن کے دائرے میں رہ کر کے ہم احتجاج درج کریں اور تب تک اس قانون کی مخالفت کریں جب تک یہ ظالمانہ قانون واپس نہ ہو جائے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے کثرت سے دعا بھی کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. ایسے ہی موقعوں کے لیے قنوت نازلہ ہے. پانچوں ٹائم کی نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا، اور خاص طور سے مغرب کی اور فجر کی نماز میں تو صحیحین کی روایات موجود ہیں. قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. قنوت نازلہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، جو الفاظ آپ نے سنے اس میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ ہمیں بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، عورتوں کو بخش دے. والمسلمین والمسلمات، مسلمان مردوں کو بخش دے، مسلمان عورتوں کو بخش دے. وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، ان کے درمیان تو صلح کر دے. وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت ڈال دے. وَانْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اے اللہ تو اپنے مومن بندوں کی مدد فرما ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. اللہم لعن الکفرہ الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ ان کفار اور مشرکین پر تو لعنت نازل فرما جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں. وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، تیرے راستے سے روکتے ہیں. وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اور تیرے اولیاء سے جنگ کرتے ہیں، تیرے ماننے والوں سے جنگ کرتے ہیں. اللہم شتت شملہم، اے اللہ ان کی جماعت کو منتشر کر دے. وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ، ان کے درمیان تفریق ڈال دے. وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْمُجْرِمِينَ، اور ان کے اوپر اپنا وہ عذاب نازل فرما جو تو مجرموں سے کبھی واپس نہیں کرتا ہے، جو مجرموں سے تو کبھی پھیرتا نہیں ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ان کی گردنوں پر ہم تجھے رکھتے ہیں، انہیں ہلاک تو کر سکتا ہے. اے اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں کہ تو انہیں ہلاک کرتے ہیں. ونعوذ بک من شرورہم، اور اے اللہ ان کے شرور سے، ان کی برائیوں سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں. اللہم انجِ المستضعفین من المسلمین، اے اللہ تو کمزور مسلمانوں کو نجات دے، مدد فرما. اللہم اشدد وطأتک علی المشرکین، اے اللہ تو مشرکین پر اپنی پکڑ کو مضبوط کر دے. یہ وہ الفاظ ہیں جو قنوت نازلہ میں پڑھے جا سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو الفاظ پڑھے گئے یہ اللہ کے رسول کی مختلف دعاؤں سے لیے گئے ہیں. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوت نازلہ دیکھیں گے حدیثوں میں تو اس وقت جو حالات تھے ان حالات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی. تو یہ الفاظ پڑھے جائیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اتنے پریشانی اور اتنے نازک گھڑی میں آنے کے باوجود بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ابھی بھی دین سے دور ہے، اللہ کے گھر سے دور ہے، مسجد سے دور ہے. ایسے لوگوں کو کم سے کم اب شرم آنی چاہیے کہ جب ان کا وجود خطرے میں ہے، ان کا مستقبل خطرے میں ہے، اور اس ملک میں ان کی جان اور مال خطرے میں ہے، کم سے کم اپنے مالک سے رجوع کریں، اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں، اپنے رب کے آگے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی غلطیوں سے باز آئیں. کم سے کم اس موقع پر تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ان تمام مشکلات سے ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور ساری دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان ہے اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے ان سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں، یعنی ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری آیتوں کو دیکھنا ضروری ہے. ہم صرف ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اگر کوئی دلیل پکڑیں گے تو دلیل صحیح نہیں ہوگی. اب اسی سے ملتی جلتی یا اسی سے کنیکشن رکھنے والی ایک بات جو آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس کا جو ٹاپک ہے کہ اہل باطل کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مجمل دلائل کو پکڑتے ہیں، مفصل دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ مجمل کیا ہوتا ہے، مفصل کیا ہوتا ہے، اس پر ہم ابھی روشنی ڈالتے ہیں. آئیے پہلے شیخ کا وہ جملہ دیکھ لیتے ہیں، وہ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الکلام بالمجملات. سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ مجمل دلیلوں پر گفتگو کی جائے، وترک التفصیل والبیان، اور تفصیل اور بیان کو چھوڑ دیا جائے. کیا مطلب ہے مجمل کا؟ مجمل کا مطلب ہوتا ہے ان کلیئر. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن کو جب تک ہم دوسری آیتوں کو سامنے نہیں رکھیں گے وہ ان کلیئر ہیں، وہ کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے. اب اہل باطل کیا کرتے ہیں کہ ان آیتوں کو لیتے ہیں
اور اپنے مطلب کی تفصیل اس میں ڈالتے ہیں. اس کو ایسے سمجھیے، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول میں ان کو ڈرائنگ سکھائی جاتی ہے. تو ڈرائنگ میں کیا ہوتا ہے، تصویر بنی ہوتی ہے اور اس تصویر میں کلر بھرنا ہوتا ہے. اب اس تصویر کے بازو میں ایک اور تصویر بنی، اس کے بغل میں ایک اور تصویر بنی ہے. اب مان لیجئے کہ اس کے بغل میں جو تصویر بنی ہے اس میں اورنج کلر بھرا ہے، تو ٹیچر کہتا ہے کہ دیکھو بیٹے اس تصویر کو دیکھ کر کے تم اس میں رنگ بھرو. تو بچہ اس حساب سے رنگ بھرتا ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو مجمل ہیں، جو بلینک ہیں. اب ان میں ہم کون سا رنگ بھریں گے؟ دوسری آیتوں کی روشنی میں جو اللہ نے بتایا ہے وہ رنگ بھریں گے، اپنے من سے نہیں بھریں گے. اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ اپنے من کا رنگ بھرتے ہیں. تو یہ بہت سمجھنے کی چیز. ابھی میں اس کو مثالوں سے سمجھاؤں گا آپ کو. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن نماز کیسے پڑھی جائے، کیا طریقہ ہے نماز کا، کتنی رکعت نمازیں، کتنے ٹائم کی نمازیں ہیں، پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. یہ مجمل ہے. اس کی تفصیل ہمیں حدیثوں میں ملے گی. اور یہیں سے ایک نقطہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں مگر مجمل ہیں. قرآن کی تفصیل حدیث پاک ہے. اس لیے حدیث پاک کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے. یعنی قرآن کریم پر مکمل عمل ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ کہہ رہا ہے وآتوا الزکاۃ، زکات دو. لیکن زکات کس کو دینا ہے؟ کہ ہر آدمی کو زکات دینا ہے؟ ہر آدمی پر زکات فرض ہے؟ پھر زکات کتنے مال پر اور کتنی دینا ہے پورے قرآن میں کہیں بیان نہیں کیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے قرآن میں بار بار اللہ کہہ رہا ہے وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، زکات دو. میرے نیک بندے کون ہیں؟ الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں. کتنا خرچ کرتے ہیں نہیں بتایا گیا. یہ مجمل ہے. اس کی تفصیل کہاں ملے گی، اس کا بیان کہاں ملے گا؟ احادیث کے اندر ملے گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کے اوپر گھر کا حج کرنا فرض ہے. کون سے گھر کا؟ کون سے گھر کا؟ اللہ نے نہیں بتایا. اب یہ قرآن کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوا کہ اس گھر سے مراد کون ہے؟ خانہ کعبہ ہے. پھر قرآن میں اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ جو حج فرض ہے کیا ہر سال فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے؟ بھئی اللہ نے یہ تو کہا کہ جس کے پاس وہاں جانے کی طاقت ہو. تو کیا جس کے پاس وہاں جانے کی طاقت ہو اس کو ہر سال حج کرنا ہے؟ نہیں. حدیثوں نے بتایا کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. تو یہ ہوتا ہے مجمل، اور اس کے تفصیل بیان کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفصل. تو سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ مجمل کو پکڑ لیا جائے اور اس میں اپنے من سے تفصیل بھری جائے. مثال کے طور پر بہت ساری مسجدوں میں نماز کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، سارے مقتدی لوگ آمین آمین بولتے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ جناب یہ عمل آپ جو کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب ملے گا آپ کو نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. ہم ایک عبادت کر رہے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اب حدیث تو بالکل صحیح پڑھ رہا ہے سامنے والا، لیکن یہ دلیل مجمل ہے. حدیث میں یہ تو بتایا گیا کہ دعا عبادت ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہونے کے بعد کتنی نماز پڑھائی اپنے صحابہ کو. جس نبی نے خود یہ بات کہی الدعاء هو العبادہ، کیا اس نبی نے پوری زندگی میں کوئی ایک ثبوت ایسا ملتا ہے کہ اس طریقے سے اجتماعی دعا کرائی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار پڑھے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت، آیت الکرسی وغیرہ وغیرہ آپ نے پڑھے، مگر ہاتھ اٹھا کے اور اجتماعی طور پر کوئی ثبوت نہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دلیل تو صحیح ہے لیکن دلیل مجمل ہے، اس میں جو ڈیٹیل بتائی جا رہی وہ ڈیٹیل حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. ایک اور مثال دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ نبی پر رحمت نازل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام پڑھا کرو. اب آپ دیکھیے جمعہ کے دن فجر کے بعد، کہیں کہیں جمعہ کے دن، کہیں کہیں جمعرات کے دن، کہیں کہیں روزانہ ہم دیکھتے ہیں
کہ باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد امام صاحب جب سلام پھیر لیتے ہیں تو مدینہ کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں اور کہیں کہیں 2-3 لوگوں کا گروپ کھڑا ہو کے اور بڑے ترنم کے ساتھ اور بڑی لے کے ساتھ یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہا ہے. پوچھو جناب یہ عمل کہاں سے؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وسلموا تسلیما، میرے نبی پر سلام پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو. ہم وہی تو عمل کر رہے ہیں حدیث آیت کریمہ کے اوپر. آیت صحیح ہے، آیت کا ترجمہ بھی صحیح ہے، مگر یہ آیت کریمہ مجمل ہے. نبی پر سلام کیسے پڑھا جائے یہ اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے کہا نبی پر سلام پڑھو، کیسے پڑھا جائے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں لقینی کعب ابن عجرہ، میری ملاقات حضرت کعب ابن عجرہ صحابی رسول حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو وہ کہنے لگے الا اہدی لک ہدیۃ سمعتھا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے عبد الرحمن کیا میں تمہیں وہ تحفہ نہ دوں جو تحفہ مجھے نبی نے دیا تھا؟ غور کریں کہ صحابہ نبی کی بتائی گئی باتوں کو تحفہ سمجھتے تھے. اللہ اکبر. نبی کی بتائی ہوئی باتوں سے صحابہ کو کتنی محبت تھی کہ نبی نے کوئی بات بتائی تو صحابہ اس کو گفٹ سمجھتے تھے اپنے لیے. آج افسوس کی بات ہے، آج افسوس کی بات ہے 2 دن انٹرنیٹ بند تھا تو ایسا لگا کہ لوگوں کا کوئی مر گیا ہے. گھروں میں ایسا سناٹا پسرا تھا. ایک صاحب ابھی اسی بڑی بازار کے ایک صاحب نے مجھے کال کر کے بتایا کہ مولانا انٹرنیٹ جس دن بند ہوا میرے گھر کے بغل میں موبائل کی دکان تھی اور برقع والی لڑکیاں آ رہی تھی، عورتیں آ رہی تھی اور بار بار دکاندار سے کہہ رہی تھی ارے بھائی یہ انٹرنیٹ کیوں بند ہو گیا، ہم سے پیسہ لے لو، ہمارا ریچارج کر دو، کسی طریقے سے ہمارا انٹرنیٹ چالو کر دو. یعنی انٹرنیٹ کے اتنے ہم شوقین اور عادی ہو چکے ہیں کہ ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو چلے گا لیکن نیٹ نہیں بند ہونا چاہیے. کون آج دیکھیں آپ کے انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کتنے لوگ کر رہے ہیں. سماج کہاں جا رہا ہے؟ نبی کی باتوں اور نبی کی حدیثوں کو گفٹ سمجھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، کون سن رہا ہے؟ آج اسی محلے میں آپ ایک دینی مجلس رکھ دیں اور ایک مشاعرہ رکھ دیں، ایک کوئی ناچ گانے کا پروگرام رکھ دیں، کوئی فحش پروگرام رکھ دیں، آپ دیکھیں کدھر زیادہ بھیڑ جا رہی ہے. میں غیروں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آج اللہ کا عذاب آ رہا ہے، آج اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر آ رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. اگر ہمارا حال خراب ہے تو ہمارا اعمال بھی خراب ہے. میرے پیارے ساتھیوں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن کیا میں تم کو وہ ہدیہ دوں جو میں نے نبی سے لیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ضرور بتائیے کون سی بات ہے جو آپ نے نبی سے بطور تحفہ آپ نے لیے. کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اے اللہ کے رسول ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے پڑھیں. ان اللہ قد علمنا کیف نسلم، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے کریں، سلام کیسے پڑھیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جب تم میرے اوپر اور میرے آل پر جب تمہیں درود پڑھنا ہو تو تم یہ درود پڑھو. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ صحیح ہے ان کی بخاری اور مسلم کی روایت. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ درود بھی صحابہ کون سا پڑھتے تھے؟ جو اللہ نے سکھایا، اور سلام بھی وہ پڑھتے تھے جو اللہ نے سکھایا. یہاں سارا سلام اور سارا درود سب یہی انڈیا کا بنا ہوا ہے، میڈ ان انڈیا ہے. اور ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں تو ہم کیسے سلام پڑھتے ہیں؟ ہم گا کے کہتے ہیں السلام علیکم فلاں، السلام علیکم فلاں، تو مذاق اڑائیں گے کہ یہ کون سا سلام کا طریقہ ہے؟ ہم اپنے نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں اور ہم گا کے پڑھ رہے ہیں، پورے ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پورے گروپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے سکھایا کہ سلام کیسے پڑھا جائے. یہ حدیث، اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں جو حضرت کعب ابن عجرہ نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے ہمیں سکھا دیا سلام پڑھنے کا طریقہ، اس سے مراد ہے نماز میں تشہد میں جو ہم سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ ہے سلام جو اللہ نے سکھایا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ سلام پڑھ رہے ہیں وہ آیت کو دلیل تو بنا رہے ہیں، آیت مجمل ہے،
آیت کی جو ڈیٹیل وہ بتا رہے کہ ہم اس طریقے سے یہ طریقہ بنا کر اور یہ سلام، اور آپ جو یا نبی سلام علیہ کا پڑھا جائے تو اس کو آپ پورا سنیں، اس میں آگے بہت سارے ایسے جملے ہیں جو شرکیہ ہیں، جس میں اللہ کے نبی سے مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کو مشکل کشا قرار دیا جا رہا ہے. تو آپ نے آیت پر عمل بھی غلط طریقے سے کیا اور اس میں ایسی چیز مکس کر دی جس نے اس کو شرک بنا دیا اور آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کو لے لیا لیکن اس کی جو ڈیٹیل اور تفصیل تھی اس اپنے من سے اس کی تفصیل بنا کر کے ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کہیں کہیں مسجدوں میں بھی دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ لیے، سلام پھیر لیے، نماز پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، نفل پڑھ لیے، اب ان کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اب بعض لوگ تو ایسے ہاتھ جیسے دعا مانگتے ہوئے ایسے ہاتھ اڑاتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کے اور سجدے میں گر جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ سے. ان سے پوچھو بھئی یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے. اب ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو ہم سجدہ کر کے مانگ رہے ہیں. اور حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث تو صحیح ہے لیکن حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جب دعا کرنا ہو تو آپ سجدے میں گر جائیں. حدیث یہ بتا رہی کہ سجدے میں دعا مانگو، حدیث یہ نہیں بتا رہی ہے کہ دعا کے لیے سجدہ کرو. دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سنت، فرض، نفل، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سجدے میں خوب دعا کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہمیں دعا کرنا ہے تو ہم سجدے میں گر جائیں. یہ طریقہ نہیں ہے. سجدہ تین ہی طریقے کا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک تو نماز کا سجدہ ہے، دوسرا شکر کا سجدہ ہے، سجدہ شکر، بھئی کوئی خوشی کی خبر ملی آپ سجدے میں گر پڑے، اور تیسرا سجدہ تلاوت ہے. چوتھا سجدہ میری معلومات میں کوئی نہیں ہے. تو یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ دعا کا سجدہ کہاں سے آ گیا؟ دعا کرنا ہو تو اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤ. تو حدیث صحیح ہے، حدیث کا جو معنی آپ لے رہے ہیں، اس کی جو ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اور آپ جو ڈیٹیل والا عمل کر رہے ہیں، تفصیلی عمل کر رہے ہیں، وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہوتی ہے، ادبر الشیطان، تو شیطان بھاگتا ہے. جیسی اذان کی آواز شیطان سنتا ہے، شیطان بھاگتا ہے. وَلَهُ زُرَاتٌ، اور شیطان صرف بھاگتا نہیں ہے، اذان کی آواز سے اتنا ڈرتا ہے شیطان کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہوا خارج کر کے بھاگتا ہے شیطان. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر اذان دیتے ہیں. پوچھو بھئی یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو جناب، ابھی جیسے ہی ہم نے اس کو دفن کیا، اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے، اس سے سوال کریں گے من ربوں کا، تیرا رب کون؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون؟ تو اب جب سوال ہونے لگے گا تو شیطان آ کر کے اس کو بہکائے گا. اور شیطان کو بھگانے کا طریقہ کیا؟ اذان دینا. نبی فرما رہے ہیں جب اذان دو تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پر اذان دیتے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور یہ اطمینان سے منکر نکیر کے سارے سوالوں کا جواب دیتے. دلیل اچھی لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ دلیل بہت اچھی لگ رہی ہے. لاجیکلی دلیل بہت اچھی لگ رہی ہے، اور دلیل صحیح بھی ہے، حدیث صحیح ہے بالکل. مگر حدیث کا یہ مطلب کہ اذان ہم قبر پر دیں تاکہ مردے کو آسانی ہو، سوال یہ ہے کہ کیا یہ مطلب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے اپنے صحابہ کو قبر کے سوال و جواب میں آسانی کے لیے کبھی اذان دلوائی؟ اچھا چلو، نبی کے بعد صحابہ کا دور آیا، ابو بکر صدیق کا دور آیا، عمر فاروق کا دور آیا، عثمان غنی کا دور آیا، علی مرتضیٰ کا دور آیا، حضرت معاویہ کا دور آیا، یزید بن معاویہ کا دور آیا، آگے ائمہ اربعہ کا دور آیا. ان تمام ادوار میں کیا کبھی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی قبر پر اذان دی ہو؟ یعنی اس حدیث کو ہم نے نہیں، ان لوگوں نے نہیں سمجھا، ہم نے سمجھ لیا. دوسری بات یہ کہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ شیطان قبر پر آ کر کے آدمی کو بہکاتا ہے. شیطان کے بہکانے کی بھی ایک لمٹ ہے. شیطان ہمیں زندگی کی آخری سانس تک بہکاتا ہے، مرنے کے بعد اب شیطان کا کنٹرول ختم. اب قبر میں جو ہم جائیں گے، قبر میں جو سوال و جواب کا حصہ، سوال کا جواب دینا پڑے گا،
وہ اپنے عقیدے اور عمل کے حساب سے، وہاں شیطان کا کوئی کام ہی نہیں، وہاں شیطان بہکا ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا ایک دلیل اور دیتے ہیں کہ بھئی جب ہم اذان دیتے تو اذان میں کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ، ہم اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کے معبود برحق ہونے کی بھی گواہی دے رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہی سوال پوچھا بھی جا رہا ہے قبر میں، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے؟ تو ہم اس لیے قبر پر وہاں یہ اذان دے رہے ہیں تاکہ اس کو سب جواب جلدی سے یاد ہو جائے، وہ جلدی سے دے دے۔ کیا دلیل ہے بتائیے، کیا تک ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کے ساتھ ساتھ ایک باقاعدہ کاغذ رکھتے ہیں، اس کو عہد نامہ بولتے ہیں، کہیں دیکھا ہوگا آپ نے اپنے ماحول میں عہد نامہ، یعنی اس میں باقاعدہ یہ لکھا رہتا ہے کہ بھئی میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، تاکہ جب اسے پوچھا جائے تو کھٹ سے پرچی نکالی۔ تو قبر میں بھی چیٹ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ ساری دلیلیں جو ہیں یہ بناوٹی دلیلیں ہیں۔ آیت کو لے لیا اپنے من سے اس کا مطلب نکال لیں، حدیث کو لے لیا اپنے من سے اس کا مطلب نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ موتا کا مطلب جو مرنے والا ہو، مرنے کے بعد نہیں، جو مرنے والا ہو، جو موت کی کگار پر ہو، جس کو موت آنے والی ہے، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ، تلقین کرو، اس کے سامنے بار بار پڑھو تاکہ وہ بھی پڑھ لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے پڑوس کے مولانا صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام جب ٹی وی پر آتا ہے تو ان کے نام کے آگے شیخ الاسلام لکھا جاتا ہے، اتنے بڑے عالم ہیں۔ بہرحال ان کا ایک ویڈیو آیا، بہت وائرل بھی ہوا، کہ کوئی آدمی مر گیا ہے، اب اس کی قبر پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ بیٹا کہاں سے بولے گا، تو مر چکا ہے۔ پھر ان سے شیخ الاسلام صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ عمل آپ کیوں کر رہے ہیں، تو دلیل کیا دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ نے نہیں سنی، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ وہ مر گیا، مردہ ہے، اس کو ہم لا الہ الا اللہ پڑھا رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ مردے کو نہیں پڑھانا ہے، جو مرنے والا ہو اس کو پڑھانا ہے۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مرنے کے پہلے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی یا مرنے کے بعد پڑھوایا؟ مرنے کے پہلے کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکے، کلمہ آپ کے چچا آپ کے چاہنے کے باوجود نہیں پڑھ سکے، آپ کو بڑی تکلیف بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل کی کہ اے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری دلیلیں میرے پیارے بھائیوں، یہ سب بناوٹی دلیلیں ہیں۔ مجمل چیز کو، مجمل آیت کو، مجمل حدیث کو لے کر کے اس میں اپنے من سے رنگ بھرا جا رہا ہے۔ ایک دو مثالیں اور دیکھ کے ہم بات ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ اسراء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں وضاحت نہیں ہے۔ آیت میں بس اتنا کہا گیا کہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے اس آیت کو بنیاد بنا کر کے اولیاء اللہ سے، نیک لوگوں سے مدد طلب کرنا، ان کی قبر پہ جا کے ان کو پکارنا، ان ساری چیزوں کی دلیل اس آیت کو بنایا۔ بولا اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے بغیر وسیلے کے تم دنیا میں، بغیر ماں کے تم دنیا میں آئے کیا؟ ماں کے وسیلے سے دنیا میں آئے، تم پیدا ہوئے تو ماں کا وسیلہ لگا، اور تم اللہ سے بغیر وسیلے کے تم مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ سے مانگنا ہے تو وسیلہ لگانا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ لگ گیا، پبلک بھی خوش، مولوی صاحب بھی خوش۔ لیکن نعرے لگا لینے سے، پبلک کو ہنسا دینے سے دلیلیں نہیں بنتی ہیں۔ اگر اس آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے کہ اہل قبور سے اور مرے ہوئے لوگوں سے اور اللہ کے ولیوں سے وسیلہ طلب کیا جائے اور ان کو مصیبتوں میں پکارا جائے، تو مجھے جواب دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو یہی ایمان و عقیدہ ہے نا۔ سارے نبیوں کے سردار کون؟ ہمارے نبی۔ سارے اولاد آدم کے سردار ہمارے نبی۔ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد کوئی ایک دلیل دی جائے کہ کیا نبی نے، کیا صحابہ نے اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا،
لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا تھے ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے عباس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے دعا کرتے تھے، یعنی آپ کے وسیلے سے مراد یعنی آپ سے دعا کرواتے تھے بارش کے لیے. اور بخاری وغیرہ کی حدیثیں بھی ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ آئے، اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، نبی نے ہاتھ اٹھائے، بارش ہونے لگی. اتنی بارش ہوئی کہ ایک ہفتہ لگاتار بارش ہوتی رہی. اگلے جمعہ کو اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی اتنی بارش ہو گئی، گھر پانی سے بھر گئے، محلے پانی سے بھر گئے، تباہی والی بارش ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی، بارش رک گئی. تو نبی جب تک باحیات تھے لوگ نبی سے بارش کی دعا کراتے تھے. اے عباس، آپ نبی کے چچا ہیں، نبی کے بڑے محترم ہیں، نبی کے بڑے چہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے. حضرت عباس نے دعا کی، بارش ہوئی. لیکن صحابہ نے ایسا تو نہیں کیا کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگ لیو، نبی کی قبر پہ جا کے دعا مانگ لیو. کیسی کیسی مصیبتیں آئیں سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں. کتنے لوگ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت عمر کے دور میں، پھر عثمان غنی کے دور میں کتنے بڑے بڑے فتنے ہوئے. واقعہ کربلا پیش آیا، کبھی کسی صحابی نے نبی کی قبر پہ جا کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی. تو آیت کریمہ کا جو مطلب ہم لے رہے ہیں وہ مطلب ہمارا بنایا. آیت صحیح ہے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا تقرب استعمال کرو، تلاش کرو. اللہ کا تقرب کہاں ہے؟ عمل صالح کے اندر. نیک عمل کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. فرائض کی پابندی کرو، نوافل کا اہتمام کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اللہ کا وسیلہ تلاش کرو. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جب دعا کرو تو اللہ کی اسماء الحسنی کے وسیلے سے دعا کرو. رحمت مانگنی ہو یا رحمان، مغفرت مانگنی ہو یا غفار، رزق مانگنا ہو یا رزاق، اور اگر ظالموں کے خلاف بد دعا کرنی ہو تو یا جبار یا قہار. اس قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرو. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں، جو کہیں سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اتنی موٹی کتاب شیخ الاسلام صاحب نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ عید میلاد النبی کا ثبوت. عید میلاد النبی کے ثبوت میں اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، لیکن اس میں دلائل کیا ہیں؟ وہی دلائل ہیں جو اہل باطل کا طریقہ ہے کہ مجمل کو لے لیا، تفصیل چھوڑ دی، تفصیل اپنے من سے کر رہے ہیں. اس موٹی سی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. سورہ سوہا کی آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے. کہا کہ دیکھو ہمارے نبی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنے رب کی نعمت بیان کرو. تو ہم یہی تو کرتے ہیں، عید میلاد النبی پر اپنے نبی کا چرچا کرتے ہیں، نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کی میلاد مناتے ہیں. کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ اسی آیت پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے بندے، یہ آیت جس کے اوپر اتری اس نبی نے کبھی اپنا میلاد منایا؟ اس نبی کے صحابہ نے کبھی منایا؟ جن کے سامنے یہ قرآن کی آیت اتری انہیں مطلب نہیں سمجھ میں آیا، تجھے سمجھ میں آ گیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس آیت کا مطلب ہے کیا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو چھپانا نہیں چاہیے، بیان کرنا چاہیے. عمل سے بھی بیان کرنا چاہیے اور زبان سے بھی بیان کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، کروڑ پتی آدمی آپ، اور آپ پھٹا پرانا کپڑا پہن کے چل رہے ہیں، اور ثابت کیا کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے سادہ مزاج لوگ ہیں، بڑی سادگی پسند لوگ ہیں، ہمیں زیادہ تڑک بھڑک پسند نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، تڑک بھڑک یا غلط حد تک جانا، فضول خرچی کرنا ہو تو غلط ہے یہ. لیکن اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ بڑھیا اور اچھا پہن سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے کہ آپ خراب پہنیں، آپ خراب کھائیں. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنے تھے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال وغیرہ کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ کہا ہے اللہ کے نبی بہت مال دیا ہے، اتنے میرے پاس بھیڑیں ہیں اور اتنی بکریاں ہیں اور اتنے اونٹ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اللہ کی نعمت آپ کے اوپر نظر بھی آنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، اس کا علم لوگوں تک پہنچنا چاہیے. کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اس کی دولت کا فیض لوگوں کو پہنچنا چاہیے. کسی کو اللہ نے مقام اور رتبہ دیا ہے، اس کے رتبے سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا شکر.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ آیت کیا تھی؟ کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنا دیا، یہی ہوتا ہے، رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ تو یہ اہل باطل کا طریقہ۔ اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ اہل الحدیث کا طریقہ کیا ہے؟ سلف کا طریقہ کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کی کوئی آیت اگر مجمل ہے، مبہم ہے، کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو دوسری آیتوں کی روشنی میں، دوسری حدیثوں کی روشنی میں، اور صحابہ اور سلف کے اقوال اور ان کے عمل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا انہوں نے کیا مطلب لیا ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، اور اس کے خلاف جو طریقہ ہے وہ اہل باطل کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل باطل کے اس طریقے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم اور احادیث کو اسی طریقے پر فالو کرنے اور اسی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے جو نبی نے سکھایا، جو صحابہ نے کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اور منہج تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی منہج اور طریقے پر ہم سب کو تا حیات برقرار رکھے۔ اللہ ہم سب کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔